بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد، دہلی. فون نمبر 232691223. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے کہ یہاں تشریف لے آئیں. اسٹال والے جو کیسٹس اور کتابیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں تشریف لے آئیں. ندیم بھائی پلیز یہاں آ جائیے، اخوان کو سب کو یہاں لے جائیے. ہم آج کی نشست کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. برخوردار محمد قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جزاکم اللہ خیر. حضرات ایک بار پھر درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے آئیں. یہ یہاں نہ رکھیے پلیز، کیونکہ آپ بار بار ڈسٹرب کریں گے. کوئی بھی انسٹرومنٹ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی بھی آدمی آ کر تقریر کے دوران میں ڈسٹرب کرے. جو حضرات کیسٹس لینا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی صاف ستھری ریکارڈنگ کے ساتھ کیسٹس مہیا کر دی جائیں گی. لیکن آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسٹیج کے سامنے سے نہ بار بار گزریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست المکتب التعاونی للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة
اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس اجتماع کو اور آپ کے یہاں تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس مقصد سے یہاں سے کچھ حاصل کر کے لوٹیں۔ ہمارے مہمان خصوصی اور آپ کے شعلہ بیان خطیب فضیلت الشیخ معراج ربانی تشریف لا چکے ہیں، اور اعلانات کے ذریعے آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا چکی ہے کہ ہم نے فضیلت الشیخ معراج ربانی کے 2 روزہ جدہ کے جو دورہ ہے اس کا آغاز آج سے کیا ہے۔ فضیلت الشیخ معراج ربانی سب سے پہلے تو فضیلت الشیخ یاسر جابری کا خطاب ہوگا، اس کے بعد فضیلت الشیخ معراج ربانی تشریف لائیں گے، اور کل جمعے کے بعد بھی ایک جگہ ملاقات ہے اور کچھ درس اور گفتگو ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اشارہ ذہب حی البلد میں فضیلت الشیخ معراج ربانی مسجد امام بخاری میں خطاب فرمائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا جو پروگرام جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ انٹرنیٹ کے ذریعے، پیل ٹاک کے ذریعے اصلی اہل سنت جو ہمارا گروپ ہے انٹرنیٹ پر پیل ٹاک پہ، اس کے ذریعے پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اور ہماری آواز آج البرکہ انٹرنیشنل اسکول سے اٹھ کر پوری دنیا میں الحمدللہ پھیل رہی ہے۔ بلا کسی تمہید کے میں فضیلت الشیخ یاسر الجابری سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ آج فضیلت الشیخ یاسر جابری کا عنوان ہے دور حاضر کے خوارج۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وفي الحديث أخبرنا مصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة۔ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، متفق عليه۔ وفي رواية: هم الجماعة، وفي رواية: السواد الأعظم، أو كما أخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذمہ داران مدرسہ، محترم و مکرم سامعین، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جس نے امن والا مذہب اسلام ہم کو عطا کیا، اس کو بطور دین چن لیا،
اور ہم کو اس بات کا پابند بنایا کہ ہم اس کی کتاب پر ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے، اور اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کا، ان کی اطاعت کرنے کا اس نے حکم دیا۔ ان پر عمل کرنے والوں کو اجر عظیم کے وعدے فرمائے، اور اس صراط مستقیم اور ان باتوں کو چھوڑنے والے کے لیے بڑے خطرناک عذابوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لامحدود درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ایک واضح سمجھ میں آنے والا، آسانی سے عمل کرنے والا دین لے کر آئے، جس میں امن، جس میں اصلاح، جس میں خیر خواہی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مضمر ہے۔ ایسا دین چھوڑ گئے کہ جو اظہر من الشمس ہے، جو واضح ہے۔ اب اس دین سے، اس واضح دین سے جو بھٹکے گا وہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ درود و سلام ہو ایسے پیغمبر پر جنہوں نے ایسے صحابہ تیار کیے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کی آیتوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سمجھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مفہوم پر سمجھا، اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی اس مبارک نشست کا، یا آج کی اس مبارک نشست میں میرا موضوع ہوگا دور حاضر کے خوارج۔ دور حاضر کے خوارج۔ خوارج کون ہیں، ان کے بارے میں کیا آیا ہے، اور اس فرقے کا تعلق کس سے ہے، اور کیا یہ فرقہ دنیا میں آ کر ختم ہو گیا ہے یا قیامت تک اس عقیدے کے لوگ پائے جائیں گے۔ ان باتوں پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے میں ایک مقدمہ اپنے موضوع کے لیے باندھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ مطلوب ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للمتقین، جس کی صفت بتائی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام مصدر اول، مرجع اول ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو احکام اتارے جا رہے ہیں اس کو بیان کریں، سمجھائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مصدر ثانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی تفسیر، قرآن اور حدیث۔ ایک تیسری ضروری چیز ہے جس کے چھوڑنے سے قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، جس کو چھوڑنے سے حدیثوں کا مطلب صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ وہ تیسری ضروری کی چیز کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خوارج کی طریقے سے نہ بھٹکیں اور گمراہ نہ ہو۔ وہ تیسری ضروری چیز کیا ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ ہے فہم السلف، منہج صحابہ۔ قرآن اور حدیث یہ تو اسلام کی دو بنیاد ہے، بغیر قرآن کے نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، اور حدیث پر
خالی عمل بغیر قرآن کے بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث مرجعین مصدرین اساسیین ہیں. سوال تیسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ اس اللہ کی کتاب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اپنی عقل پر، یا کسی ایک انسان کو ہم رکھ لیتے ہیں، کسی ایک امام کو ہم مقرر کر لیں کہ مجھے میرا یہ امام، مجھے میرا یہ بڑا جیسے قرآن سمجھائے گا میں سمجھوں گا، جیسے حدیثیں سمجھائے گا میں سمجھوں گا. کیا کریں؟ عقلیں سب کی ایک جیسی نہیں. آپ جو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میری سمجھ میں نہ آئے. آپ کی عقل میری عقل الگ الگ، لوگوں کے عقول مختلف. اور یاد رکھیں اللہ نے دین کو لوگوں کی عقلوں پر نہیں نازل کیا ہے کہ جو جیسے چاہے قرآن کی آیتوں کا مطلب لے لے، جو جیسے چاہے حدیثوں کا مفہوم لے لے، بلکہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں سن لے وہ آدمی جو نہیں سنا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے. اللہ نے قرآن میں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، ویسے اسلام کو، قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے جیسے تم سمجھے ہو. خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کی جماعت سے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے مثل اگر وہ ایمان لائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پر ہوں گے. اس سورہ بقرہ کی آیت میں ہدایت کو اللہ نے اس بات پر رکھا ہے کہ ہم فہم السلف، منہج صحابہ کو اپنائیں قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں. سورہ توبہ کی دوسری آیت، میرے اپنے قول پر میں دلیل دیتا ہوں. سورہ توبہ کی 100 نمبر والی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار الى آخر الآیہ. اللہ فرماتا ہے اس سورہ توبہ کی آیت میں پہلے اسلام لانے والے مہاجر صحابہ ایک جماعت جو مکہ کے صحابہ تھی، والانصار دوسرے صحابہ مدینہ کے رہنے والے انصار، تیسری جماعت جس میں ہم کو داخل کرنا ہے اپنے آپ، اس جماعت میں شامل ہونا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی اچھی طریقے سے، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اپنایا اسلام اور دین اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں. کیا ہے ان تین لوگوں کے بارے میں، تین قسم کی جماعتوں کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان تین قسم کے لوگوں سے، مہاجرین، صحابہ، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. کن کی؟ صحابہ کی. قرآن کی نصوص کو، حدیثوں کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ سمجھائیں، وہ کامیاب ہو. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے جنتوں کے وعدے فرمائے. تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اب آگے سنیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. کتنا واضح اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کے منہج کو اس آیت میں بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا. مومنین سے کون مراد ہے یہاں؟ صحابہ. تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال اس ضمن میں بیان کیے ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ، صحابہ کا منہج، صحابہ کا سمجھنا، قرآن کی آیتوں کا مطلب اور حدیثوں کا مفہوم. اللہ فرماتا ہے رسول کی مخالفت جو کرے گا، صحابہ کا راستہ چھوڑے گا، تو ظاہر بات ہے جس نے رسول کی مخالفت کی، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، صحابہ کے راستے کو چھوڑا قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں، تو ظاہر بات ہے کوئی ایک راستہ وہ اپنائے گا. جب اس نے اس اصل راستے کو چھوڑا تو ظاہر بات ہے کوئی ایک راستہ وہ اپنائے گا. اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جس راستے پہ چلا جائے گا اس منہج کو چھوڑ کر ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے اور دوزخ کی آگ میں اس کو ڈھکیل دیں گے.
سامعین محترم، یہ ایک اصلی بنیاد ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کا منہج، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسلم شریف کی حدیث جو اس بات کو سمجھاتی ہے۔ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، نبی نے ناجی جماعت کے بارے میں بیان کیا، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ لہذا صحابہ کے منہج کو جن لوگوں نے اپنایا، جب سے دنیا میں اسلام آیا، جب سے نبی علیہ السلام دنیا میں اسلام چھوڑ گئے، صحابہ نے سمجھا اس اسلام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سمجھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک لوگوں تک بیان کیا۔ جن لوگوں نے ان کے منہج کو اختیار کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جن لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، کوئی اور منہج اختیار کیا، وہ گمراہ ہو گئے، جیسا کہ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں خوارج۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب لوگوں سے کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد مت برپا کرو، فتنہ و فساد مت پھیلاؤ، کہتے کہ ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو محسوس نہیں ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہی فسادی ہے، یہی فسادی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں لیکن یہ مفسد ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحیح روایت میں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہود و نصارہ جیسے فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے خبر دی، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خبروں کی تصدیق کریں، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ سے یہ لازم آئے گا تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خبروں پر یقین۔ آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی، اس حدیث میں خبر دی کہ یہود اور نصارہ جیسے 72 فرقوں میں بٹ گئے اختلاف کرتے ہوئے، اپنے نبی سے اختلاف کر کے وہ لوگ 72 فرقوں میں اور جماعتوں میں بیٹھ گئے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت بھی اسی طریقے سے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ مشہور حدیث ہے، میری امت بھی 73 جماعتوں میں بٹ جائے گی اختلاف کرنے کے بعد۔ پھر کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وحی کے بعد ہی اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلها فی النار الا واحدہ، سب دوزخ کی آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 دوزخ کی آگ میں ایک جماعت نجات پائے گی جنت میں جا کر۔ صحابہ نے علم کے شوقین صحابہ فوراً پوچھ بیٹھے من ہم یا رسول اللہ، یہ ناجی لوگ، یہ نجات پانے والے لوگ کون ہیں؟ مختلف روایتیں جواب میں آئیں جو بخاری مسلم وغیرہ کی صحیح کتابوں میں موجود ہے صحیح سندوں سے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ما انا علیہ اليوم و اصحابی، صحیح روایت۔ آج، اس پر غور کریں، آج پر آپ علیہ السلام نے اس ناجی فرقے کے بارے میں بیان کیا کہ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہوں گے وہ قیامت تک اسی طریقے پر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی عبادات، ان کے عقیدے، ان کے معاملات، ان کا قرآن سمجھنا، ان کا حدیثوں سے دلیلیں لینا، پورا دین ان کا ویسے ہوگا جیسے آج مدینہ میں حدیث بیان کی جا رہی ہے، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جس طریقے پر ہیں۔ دوسری روایت میں آیا کہ وہ جماعت ہے، ہم الجماعہ، وہ کیا ہے؟ جماعت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ تیسری صحیح روایت کے الفاظ ہیں السواد الاعظم، وہ سواد اعظم ہوں گے۔ ان صحیح روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیسری اور چوتھی صدی کے مشہور سلفی عالم امام آجری رحمت اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب الشریعہ عربی زبان میں موجود ہے، امام آجری رحمت اللہ علیہ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں
ان تمام کا معنی ایک ہی ہے. جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں. تیسری روایت میں فرمایا سواد آدم. یہ تین کا مطلب انشاءاللہ ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ من کان علی الحق و ان کان فردن. وہ لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے اگرچہ وہ ایک بھی کیوں نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میجارٹی میں ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت اکثریت میں ہو, بلکہ اصل ضروری چیز یہ ہے کہ وہ حق پر ہو, قرآن اور حدیث کو صحابہ کی طرح سمجھتے ہو. وہ لوگ ناجی ہیں, اگرچہ وہ لوگ کثرت میں تعداد میں زیادہ نہیں بلکہ پورے ملک میں پورے شہر میں ایک بھی کیوں نہ ہو. ابن مسعود کی حدیث سے دلیل دیتے ہیں, فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان الجماعت من کانوا علی الحق وان کنت وحدک او کما قال رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میجورٹی ایک زیادہ تعداد ان کی ہو. جماعت اس آدمی کو, ان لوگوں کو کہا جائے گا جو حق پر ہوں گے اگرچہ تم اکیلے بھی کیوں نہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اکیلے ہو اور حق پر ہو اور تمہارے علاوہ پورا گاؤں, پورا شہر, پوری بستی باطل پر ہے, عقیدے غلط ہے, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناجی ہیں, کہ وہ اکثریت میں نہیں. حق پر بنیاد کیا ہے؟ حق پر ہونا. چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک جماعت ناجی ہے, باقی سب گمراہ ہیں, دوزخ کی آگ میں جانے والے ہیں. میرے محترم سامعین, ان گمراہ جماعتوں میں, ان گمراہ فرقوں میں سب سے بڑی گمراہی جس سے ہوئی, یا سب سے زیادہ گمراہ جو ہو گئے, سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو جن سے نقصان ہوا, سب سے زیادہ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے, سب سے پہلے جو اختلاف کیے, سب سے پہلے جنہوں نے شر پھیلایا اور صحابہ کا قتل کیا, وہ ہے خوارج. کون ہے؟ خوارج. خوارج یہ ایک فرقۃ ضالہ کا نام ہے جس کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں دیتے ہیں کہ 72 فرقے دوزخ کی آگ میں ہوں گے. ان میں سب سے بڑا فرقہ, اس میں سب سے اشر فرقہ, جس کا شر سب سے زیادہ ہوا تھا اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, وہ ہے خوارج کا فرقہ. خوارج جمع ہے خارجی کی. خرجہ یخرجو عربی میں کہتے ہیں نکلنے کو. خوارج یہ وہ گمراہ فرقہ ہے جو اسلام سے نکلتا ہے, مسلمانوں کے خلاف نکلتا ہے, حاکم وقت کے خلاف نکلتا ہے, اور حاکم وقت امام المسلمین کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالتا ہے. اسی لیے ان کا نام خوارج رکھا گیا. ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ سے پہلے ان کے کچھ نام ہیں, یہ خوارج کے نام سے موسوم کیے گئے. اسی طریقے سے حروریہ ان کا دوسرا نام ہے, ازارقہ ان کا تیسرا نام ہے, الصفریہ ان کا چوتھا نام ہے, النجدات ان کا 5واں نام ہے. یہ پوری ایک ہی جماعت خوارج ہے جن کے عقیدے, جن کی نشانیاں, جن کا نقصان سب ایک ہی ہے. یعنی ان سے نقصان ہوا اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ, آج بھی ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے, دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے, جیسے کہ میں آگے تفصیل بیان کرنے والا ہوں. ان کے مختلف نام ہیں, حروریہ, الازارقہ, الصفریہ, النجدات, الاباضیہ. یہ سب اس فرقے کے نام ہیں, خوارج. اب خوارج کے متعلق یہ بات بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان کا وجود کب ہوا. سب سے پہلے یہ سب سے پہلے کب آئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ان کی اصل شروع ہوئی. ایک آدمی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر الزام لگاتا ہے. آئیے اس واقعے کو اور اس پہلے خارجی کو معلوم کرتے ہیں بخاری کی حدیث کی روشنی میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, فرماتے ہیں ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. کب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین سے واپس ہوئے اور مال غنیمت مدینہ میں تقسیم کر رہے تھے. جیسا کہ معلوم ہے کہ غزوے میں کافروں کا جو مال وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مسلمانوں کا غنیمت کا مال ہوتا ہے, اور امام المسلمین اس کو تقسیم کرتے ہیں, جس کی شریعت, جس کے بارے میں اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آتا ہے. کیسا ہے وہ آدمی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کث اللحیہ, بہت گہنی داڑھی والا, بڑی اس کی داڑھی تھی, اور
مشرف الوجنتین، پیشانی اور یہ اس کے کلے ذرا اونچے تھے، یہ گال اس کے ذرا اونچے تھے، غائر العینین، آنکھیں بڑی بڑی اس کی، اور پیشانی اس کی اونچی، اس شکل کا ایک آدمی آتا ہے، اور یہ قبیلے بنی تمیم کا تھا، قبیلے بنی تمیم کا تھا، جیسے کہ بخاری کی دوسری روایت میں یہ لفظ آیا من بنی تمیم، آتا ہے، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر طعنہ کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے۔ ایک دوسری روایت مسلم شریف کی اس میں آیا ہے، بخاری میں بھی وہ روایت آئی ہے، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ واقعہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں؟ خارجی، یہ پہلا خوارج کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی، آ کر کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں اللہ سے ڈرو، تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے نہیں ڈر کے تو پھر کون ڈرے گا؟ اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ اور ایک دوسری روایت ہے بخاری کی جس میں اس نے یہ کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کس سے انصاف کی امید کی جائے گی؟ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وہ وہاں سے جانے لگا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کی نسل میں ایک قوم آئے گی، وہ قوم کیسی ہوگی؟ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کمتر سمجھو گے، یعنی بڑے عبادت گزار، بڑے قرآن پڑھنے والے، بڑے نمازوں کے پابند، بڑی نمازیں پڑھنے والے، ایسی خشوع و خضوع سے نماز کہ اے صحابہ کو آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، ارے ہم سے اچھے تو یہ لوگ ہیں، ہم سے اچھی تو ان کی نمازیں ہیں، ہم سے اچھے تو ان کے روزے، قرآن ہم سے اچھا یہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین سے ایسے نکلیں گے، اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ایک روایت کے الفاظ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے یہ سن کر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے گردن مار دو اس کی، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، کہا کہ انصاف کرو اے محمد، اس نے اتنی بڑی جرات کی کہ آپ کی امانت پر انگلی اٹھائی، اس نے آپ کی شان میں گستاخی، اجازت دے گردن مار دو اس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز عام ہو جائے لوگوں میں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث جس میں یہ واقعہ آیا ہے، یہ پہلا خارجی تھا جس نے خروج کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، زبان سے، تلوار سے نہیں، ذہن میں رکھے بات کو، اس نے تلوار نہیں اٹھائی۔ خروج دو قسم کا ہوتا ہے، خروج یعنی نکلنا، اطاعت سے باہر نکلنا، حاکم وقت کی ولایت یا حکومت سے باہر نکلنا، مسلمانوں کے جماعت سے نکلنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لسانی اور دوسرا ید، ایک زبان سے نکلنا جیسے یہ نکلا پہلا خارجی، اور دوسرا تلوار سے نکلنا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس پہلے آدمی کے بارے میں بیان کیا کہ یہ اس کے ساتھی، اس کے ساتھ آنے والی نسل ایسی ہوگی جو اسلام سے باہر نکل جائے گی، قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن کوئی اثر ان کے سینوں میں نہیں ہوگا اس کا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بخاری کی روایت ہے، علی بن ابی طالب اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم اگر ملاقات کرو ان سے، علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ بخاری، تم اگر ملو، کیونکہ اس کی جماعت آئے گی، ابھی تو پہلا آدمی ہے جو نکل رہا ہے، بنیاد اس نے ڈال دی خروج کی، زبان سے خروج کیا اس نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی، اب اس کے بعد اس کی جماعت آنے والی ہے جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور فرماتے ہیں اگر اس جماعت سے ملو تو پکڑ کے قتل کرو ان کو، جو ان کو قتل کرے گا، مارے گا، قیامت کے دن بڑا اجر پائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے،
یہ پہلا شخص تھا جو خارجی تھا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کا مشہور واقعہ ہے وہاں سے ان کی جماعت کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلا فتنہ دنیا میں اسلام کے ٹکڑے اور صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہیں جب انہوں نے باغ کو قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا ان کو. یہ اور اس جیسی کئی حدیثیں. عثمان غنی وقت کے خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ذو النورین ان کے قتل کا واقعہ پیش آتا ہے. یہی خوارج ان کے قتل میں آتے ہیں. یہ لوگ آ کر ان لوگوں نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا, تعویلیں کی قرآن کی آیتوں کی, کہا ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا چلے گا, قرآن میں اللہ کہتا ہے حکم صرف اللہ کا چلنا ہے, پھر تو آپ کا حکم کیسے ہم مانیں, آپ خلیفہ کیسے بن گئے, حکم تو صرف اللہ کا چلنے والا ہے. بحث کرنے لگے. حضرت عثمان سمجھانے لگے تم آیتوں کو غلط سمجھ رہے ہو, تم اس آیت کا غلط مطلب لے رہے ہو. حدیثیں بتانے لگے. میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں کیا کیا حدیثیں بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں, ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو آئے تھے اختلاف اور پھوٹ ڈال رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے حضرت عثمان سے. سمجھایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم آیتوں کو غلط مت سمجھو, آیتوں کا غلط مطلب مت لو, منہج کو مت چھوڑو جو منہج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے ہیں ہدایت کے لیے اور جمع رہنے کے لیے. اس کے باوجود وہ نہیں سمجھے, واپس چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری سازش یہاں کام نہیں کر رہی ہے, انہوں نے دوسری سازش بنائی اور وہ ہے حضرت عثمان کا قتل. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں سے تاریکی اندھیرا شروع ہوتا ہے. پہلا یہ بدعتی فرقہ خوارج نکلتا ہے وہاں سے. وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستاتے ہیں, ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں, کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, مختلف قسم کی اذیتیں دے کر آخر میں اس عظیم ترین صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے, قتل کر دیتے ہیں. یہ خوارج کی جماعت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کا جہاں معاملہ آیا وہاں پر پھر یہ لوگ جمع ہوئے. حرورہ مقام پر ان لوگوں نے, اور ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ پارٹیاں بناتے ہیں, جماعت الگ الگ ٹولیاں بناتے ہیں آپس میں اور مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں. ایک تکفیر کا معاملہ جیسا کہ آگے آ رہی ہے اس کی بات, کہ مسلمانوں کے حاکم, وقت کے جو حاکم ہوتے ہیں مسلمانوں کے, خلیفہ کہیں یا بعد میں خود جو بن جائے حاکم بادشاہ, خود جو بادشاہ بن جائے, ان کے بھی خلاف یہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں, جماعتیں بناتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے. یہ لوگ ختم نہیں ہوئے, باقی تھے یہ لوگ. ان لوگوں نے آپس میں جماعتیں بنائی اور سازش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. حرورہ مقام پر جمع ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ خوارج یہ حرورہ مقام پر, اور اسی لیے حروریہ ان کا دوسرا نام رکھا گیا, وہاں جمع ہوئے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے, اور یاد رکھیں یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے, جو خارجی تھا جس نے بعد میں حضرت علی کا قتل کیا. یہ وہ آدمی ہے جس کی حضرت عمر بن خطاب نے تعریف کی تھی جب بھیجا تھا اس کو, کہا کہ میں تمہارے پاس ایک اچھے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو قرآن پڑھائے گا بچوں کو, جو بچوں کو دین کی تعلیم دے گا, اس کا احترام کرنا. فاکرمہ, حدیث کے الفاظ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ عبد الرحمن ابن ملجم کی تم عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا, یہ بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن بعد میں یہی اچھا آدمی خارجی بن جاتا ہے اور خارجیوں کے فتنے میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے, حتیٰ کہ بدلہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کرتا ہے. کب؟ جب حرورہ مقام پر یہ اکٹھا ہونے لگے اور اپنی سازشوں کو پھیلانے لگے. حضرت علی کو اطلاع ملی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے کانوں نے سنا ہے, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ خوارج ہیں, یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا اثر ان کے دلوں میں نہیں اترے گا, یہ نمازیں پڑھیں گے لیکن نمازوں سے کوئی فائدہ ان کا نہیں ہوگا, یہ روزے رکھیں گے, ان کے روزے, ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں, ان کی قراتیں تم سے زیادہ اچھی ہوں گی. یعنی تم ایسے سمجھو گے کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں, ہم سے زیادہ بڑے عابد اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں, لیکن یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. لہٰذا جہاں ملے
پکڑ کر قتل کرو. یہ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلتا ہے ان کی دور خلافت میں کہ یہ حرورہ مقام پر جمع ہو گئے, حضرت علی صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں, تمام صحابہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور سب مل کر بہت سارے خوارج کا قتل کرتے ہیں. حرورہ مقام پر, حرورہ مقام پر خوارج کا قتل کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ. لیکن کچھ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کچھ خارجی جس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا, وہ وہاں سے بچ کر نکلتے ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم, یہ خارجی جو پہلے بڑا اچھا تھا لیکن بعد میں یہ خارجی ہو گیا اور اس نے خروج کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھا, بغاوت کی, زبان سے بھی تلوار سے بھی. میں نے شروع میں بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لسانی خروج کیا گیا. وہ آدمی جو بڑی داڑھی والا ظاہر جس کا بڑا اچھا تھا, وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خروج کرتا ہے اپنی زبان سے, اے دل یا محمد کہتے ہوئے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان اور تلوار سے یہ خارجی خروج کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرتا ہے. زبان سے کیسے اس نے خروج کیا؟ آ کر حضرت علی سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے اے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلنے والا ہے. دنیا میں اس زمین پر حکم تو صرف اس کا چلے گا, کسی اور کی حکومت نہیں مانیں گے. آپ کی کیسی حکومت ہے یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق ارادوا بها الباطل, یا دوسری روایت کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ تو حق کا کلمہ ہے, یہ بات سچ ہے کہ ان الحکم الا للہ. کیوں؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا حکم صرف اللہ کا چلے گا, لیکن اس کے پیچھے مقصد بڑا خبیث ہے. ارادوا بها الباطل, حضرت علی فرماتے ہیں کلمہ تو صحیح ہے, کلمے کا مطلب وہ آیت تو حق ہے, صحیح ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے, لیکن اس کے خلاف یہ جو ارادہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے. اس آیت کو جو سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, غلط تعویل کرتے. اس نے زبان سے خروج کیا اور کہا کہ میں تم کو کافر مانتا ہوں. اس نے اپنی زبان سے اعلان کیا حضرت علی کے کفر کا, کہا کہ حضرت علی کافر ہے. کیوں؟ اس نے اس آیت سے دلیل لی. دیکھیے آیتوں سے یہ لوگ غلط تعویلیں کرتے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا اللہ 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 کے واسطے میرے بھائیوں منہج صحابہ کو مت چھوڑنا. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑیں گے ایسی خطرناک گمراہیاں ہوں گی. قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن میں اللہ نے کہا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ کافر ہے. قرآن کی آیت ہے, 3 آیت اس قسم کی آئی ہیں. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ہم فاسقون, جو قرآن اللہ کا حکم نہیں مانتے, جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ فاسق لوگ ہیں. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں وہ ظالم ہیں. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں وہ کون ہے؟ کافر ہیں. اس آیت کا غلط مطلب اس نے لیا, غلط تعویل کی اور کہا کہ میں حضرت علی کو کافر مانتا ہوں. نعوذ باللہ. زبان سے کفر کا اعلان کیا, تکفیری فرقہ وہاں سے اس نے شروع کیا اور پھر ہاتھ سے اس نے خروج کر کے اس عبد الرحمن ابن ملجم نے لعنت اللہ علیہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا. میرے سامعین محترم, اس کے بعد بھی یہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ ان کی سازشیں پھیلتی گئی. ہر قوم میں, ہر ملت میں, ہر پیریڈ میں یہ لوگ ابھرتے رہے, یہ لوگ آتے رہے جن کے متعلق جو صفات آئی ہیں مختلف حدیثوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کی صفات کیا ہیں جو آج بھی موجود ہیں, کل بھی آئیں گے, قیامت تک آئیں گے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوارج, یہ فرقۃ ضالہ, یہ صرف حضرت علی اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا وجود تھا, آج ان کا وجود نہیں ہے, یہ غلط ہے. میں آپ کو دلیل دوں بخاری کی حدیث سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی ہی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں سیخرج قوم فی آخر الزمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان خوارج کے متعلق کہتے ہیں سیخرج قوم فی آخر الزمان, آخری زمانے میں قوم نکلے گی. خوارج کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ خوارج یہ آخری زمانے میں آئیں گے, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ آج بھی ہیں, آخری تک آتے رہیں گے. ان کی نشانیاں کیا ہیں, ان کی سمات اور ان کے اصول؟ سب سے پہلے کبیرہ گناہ کرنے والے کو یہ کافر سمجھتے ہیں,
جو بڑا گناہ کرے جیسے جھوٹ بولے, زنا کرے یا شراب خوری کرے, اس کو وہ کافر سمجھتے ہیں. جیسے حاکم وقت ہے, شراب پیتا ہے, بادشاہ مسلمانوں کا شراب پیتا ہے, گناہ کرتا ہے, بڑے گناہ, تو اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ کافر. جبکہ یہ اہل السنہ والجماعہ قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر نہیں سمجھنا. اور اسی طریقے سے دوسرا ان کا اصل یہ ہے, دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ائمۃ المسلمین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. زبانی اور ہاتھ سے بھی یہ لوگ بغاوت کر کے ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. تیسری ان کی پہچان یہ ہے الخروج علی جماعت المسلمین. مسلمانوں کی جماعت سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں, مسلمانوں کی جماعت سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا من فارق الجماعت, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے گا, مات میتۃ جاہلیہ, بخاری کے الفاظ ہے, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور ان کی اور ایک پہچان یہ ہے اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. حاکم وقت کی اطاعت کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی آیتوں میں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو اول الامر ہیں, جو بادشاہ وقت ہے, حاکم وقت ہے, ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا. تو یہ خوارج ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اطاعت سے باہر کر لیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیثیں ہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو اطاعت سے باہر کر لے, وہ کوئی بھی موت مرے اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں. ایک روایت میں آیا مات میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اسی طریقے سے ان کی ایک پہچان یہ ہے عام مسلمانوں کا قتل یہ لوگ کرتے ہیں. بے گناہ مسلمان جو کسی چیز میں ملوث نہیں تھے, کسی گناہ میں ملوث نہیں تھے, ان کے خون کو یہ حلال سمجھتے ہیں اور ان کا قتل کر کے ان کے جانوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. اسی طریقے سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا لبادہ اوڑھ کر یہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے جو نصوص آئے ہیں قرآن اور حدیث میں, اس کی غلط تعویلات کر کے اپنی سازشوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ایک اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ ان کا ظاہر نیک لوگوں کے جیسے ہوگا, داڑیاں ان کی ہوتی ہیں, بڑی پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا احداث الاسنان صفاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. بخاری شریف کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یہ نوجوان قسم کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں نوجوان تازہ لوگ, اور صفاء الاحلام کم عقل لوگ جن کو دین کی سمجھ پوری نہیں ہے. انہوں نے علماء سے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا, تھوڑا جو غلط یہ لوگ سمجھتے ہیں, تو یہ ان کی دوسری پہچان ہے کہ تعویلیں کرتے ہیں اور کم عقلی کا ثبوت دیتے ہیں, قرآن کو جیسے سمجھنا ہے ویسے نہیں سمجھتے ہیں. اور ان کی باتیں یقولون من خیر قول البریہ, مخلوق کی بڑی اچھی جو باتیں ہیں, مخلوق جو انسان جو بڑی اچھی بات کرتا ہے ویسی اچھی باتیں یہ لوگ کریں گے. ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے, لیکن ان کے سینوں میں علم نہیں ہوگا, ان کے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عالموں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, عالموں سے آگے بڑھنا, یہ بھی جو ہے ان کی ایک پہچان ہے. جیسے کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس سے زیادہ علم رکھتے ہیں قرآن کا. ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہم حضرت علی, حضرت عثمان سے زیادہ دین جانتے ہیں, یہ کیا قرآن جانیں گے, ہم ان سے زیادہ جانتے. تو یہ بھی ایک ان کی پہچان ہے. اسی طریقے سے الخلل فی منہج الاستدلال, یہ ایک اور ایک ان کی پہچان ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو دلیل لینا ہے, قرآن سے جو دلیل لینی ہے وہ صحابہ کے طریقے پر لینی ہے, حدیث سے جو دلیل لینی ہے صحابہ کے طریقے پر لینی ہے. یہ ایسا نہیں کرتے ہیں, اپنے منہج استدلال میں خلل پیدا کرتے ہیں, یہ اپنے دماغوں کو استعمال کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا ظاہر مطلب لے کر کفر کے فتوے اور لوگوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. اس قسم کی ان کی یہ پہچان ہے. اور الجہل بالسنہ, ایک پہچان یہ بھی ہے کہ سنت سے کم قرآن سے زیادہ ان کا لگاؤ ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی. حدیثوں میں چونکہ صحیح ضعیف مختلف قسم کی حدیثیں آئی ہیں, چنانچہ ان حدیثوں کو یہ نہیں مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف جائے. وہ حدیثیں جو قرآن کے خلاف ظاہر آتی ہے, حالانکہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی, ان کے سمجھ میں غلطی ہوتی ہے, ان کے فہم میں غلطی ہوتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جو ظاہراً قرآن کے خلاف نظر آئے اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے, اس حدیث کا ہم انکار کریں گے. یہ بھی ان کی بڑی پہچان ہے, جیسا کہ مختلف روایتوں کی روشنی میں یہ چیز بتائی گئی ہے. سامعین محترم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری رکھو عاقل صاحب,
نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ان کی یہ پہچان بتائی ہے، جس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ یستحلون دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو یہ حلال سمجھتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے. سامعین محترم، ان کا وجود آج بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو اس فرقے ضالہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اور کسی فرقے سے نقصان نہیں ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا میری بات میں کہ حضرت عثمان کا قتل ان لوگوں نے کیا، حضرت علی کا قتل ان لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد بھی ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی ہیں. آج بھی، آج کے زمانے میں بھی ان کا وجود پایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خوارج کے لفظ سے ان کو نہیں جانتے، لیکن ان کے عقیدے جو بیان کیے گئے کہ بڑے گناہ کرنے والے کو کافر سمجھنا، یہ مسلمانوں کا قتل کرنا، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، زبانی اور تلوار بھی اٹھانا اور لوگوں میں پھیلانا کہ ان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، حاکم وقت کی حکومت کو نہیں مانیں گے، یہ ان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آج بھی ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہے. آج ابھی حال میں جو فتنے یہاں پر سعودی عرب میں ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کیسے بم بلاسٹ کیے گئے، کیسے مسلمانوں کا قتل کیا گیا، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان کافروں کا قتل کیا جن کو عہد و پیمان دیا گیا. بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کافر جو پناہ لیتا ہے مسلمانوں کے ملک میں، اس کا قتل اگر کوئی کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا، حالانکہ 40 سال کی دوری سے اس کی خوشبو سنائی دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا. آج آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، اور حاکم وقت کے خلاف آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہوئے یہ لوگ خروج کرتے ہیں. کیا ان کی تعویل کیا ہے؟ کہ یہ ظالم ہے، یہ حاکم ظلم کرتا ہے، یہ امام ظلم کرتا ہے، اس لیے ان پر خروج کیا جاتا ہے. واضح رکھیں اس منہج کو، صحابہ کا یہ منہج نہیں ہے. صحابہ کا یہ منہج ہے کہ حاکم وقت اگر اس میں دو شرطیں آپ دیکھیں، دو چیزیں دیکھیں، تب کچھ اصول اور پابندیوں کی روشنی میں خروج کی اجازت دی گئی ہے، وگرنہ ہرگز اس کے خلاف اس کی فسق کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے خروج نہیں کیا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ وان تعمر علیکم عبد حبشی. غور سے الفاظ حدیث کو سنیں آپ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سنو اور اطاعت کرو، حاکم وقت کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام خود حاکم بن جائے. ہم نے بنایا نہیں اس کو، ہم نے خلیفہ نہیں بنایا. تعمرہ، حدیث کے الفاظ مسلم شریف کے، تعمرہ علیکم عبد حبشی. اگر کالا کلوٹا غلام، ایک روایت میں آیا ہے اس کا سر اخروٹ کے جیسا ہے، یہ بادشاہ اپنے پاور یا اپنے کسی بھی طریقے سے خود بن جائے، تعمرہ حدیث میں بن جائے، حاکم امیر بن جائے، تم سننا اور اس کی اطاعت کرنا. ایک شرط کہ جب تک وہ اسلام کے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، وہاں اس امیر کی، اس بادشاہ ملک کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ برا ہے، اس میں گناہ اور برائیاں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں کیا اس کے خلاف خروج کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام فرماتے دو چیزیں جب تک نہ دیکھو ہرگز اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا. ایک، حتی تروا منہ کفرا بواحا من اللہ لکم برہان. اگر وہ واضح کفر کا حکم دیتا ہے کہ آؤ سجدہ کرو، ایسا کفر کا حکم دیتا ہے بادشاہ حاکم وقت کہ جس کے کفر ہونے پر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہے. ایک. دوسری، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نمازوں کو قائم کریں گے
نمازوں کو ختم نہیں کریں گے ان کے خلاف بغاوت. ان دو کے علاوہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہو, حدیث کے الفاظ ہیں تمہارا مال چھینتا ہے حاکم آ کر, تمہاری پیٹھ پہ کوڑا مارتا ہے, تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. لیکن یہ خوارج ایسے ہیں جو ایک بغاوت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے حاکم کے کفر کے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ مسلمان حاکم نہیں ہے, یہ کافر حاکم ہے, مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کے قتل کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کن صورتوں میں مسلمانوں کا قتل جائز ہے. ایک مسلمان کا قتل کرنا کس قدر عظیم ترین گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. لہذا سامعین محترم, یہ خوارج آج بھی پائے جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آخر الزمان تک یہ لوگ رہیں گے. بلکہ ایک حدیث یہاں تک ہے دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ نکلیں گے. لہذا ان کو پہچانیں, ان کے شر کو پہچانیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے, خوارج کے منہج سے ہم کو محفوظ رکھے, خوارج کے عقیدوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بات کہنی تھی اللہ وہ سمجھا دے. اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھتے ہوئے ان گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ہمارے نبی بڑے مان والے, بڑی آن والے, ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے کہاں پہنچے معراج کی شب, کہاں سے کہاں پہنچے معراج کی شب. اللہ اکبر. آج جس کو بھی بولتے ہیں بھائی یہ طریقہ نہ نبی کا ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہو. ارے بھائیو سوچو, جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ بلایا اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں سے کہاں پہنچے معراج کی شب, عجب شان والے, عجب شان والے, ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی بڑے مان والے, بڑی آن والے, واللیل کی زلفوں والے, سوہنے چہرے والے, ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی. نبوت ہوئی ذات پر ختم ان کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. نبوت ہوئی ذات پر ختم ان کی, عجب شان والے, عجب شان والے, ہمارے نبی بڑی شان والے, ہمارے نبی بڑی مان والے, بڑی آن والے, ہمارے نبی بڑی شان والے,
ہمارے نبی بڑی شان والے ہمارے نبی. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض موجز لقناة النور الفضائية العالمية. إن الناس يموتون على الشرك، فحق الناس علينا أن نحميهم من النار ومن غضب الله بدعوتهم إلى المنهج السليم. هل ترضون بهذا الإسلام لإخوانكم المسلمين؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هل ترضون بهذا الإسلام لإخوانكم المسلمين؟ أيها المسلم، براءتي من المشرك، براءتي ممن عبد غير الله، براءتي ممن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحابة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم يرشدونهم إلى الحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنذ عدة سنوات والشعور السائد بضرورة وجود قناة تلفزيونية إسلامية مصرح بها ومعتمدة من الهيئة الشرعية يخالج نفوس الجميع، لكي تستطيع تزويد الشعوب الناطقة بالأردو بالمعرفة الصحيحة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. لقد استفادت الدعوة من وسائل الإعلام المختلفة كأجهزة الاتصالات الفضائية، ومن هنا دعت الحاجة إلى الاستفادة من التقنية وتفعيلها في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. وكما نرى أن الكثير من القنوات الفضائية المشبوهة والشركية لا تعطي الصورة الصحيحة عن الإسلام ولا تقدم برامج إمتاعية سليمة، ولأن علينا أن نقف بحزم في هذه الساعة وأن نقوم بدورنا الذي أناطه بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر رسالة الإسلام الصحيحة. ومن هنا انطلقت فكرة مؤسسة النور الخيرية في الهند، فقامت بحمد الله تعالى هذه المؤسسة. أهداف مؤسسة النور الخيرية: تعليم الناس المبدأ الصحيح في عقيدة توحيد الله عز وجل، کہ یہ پوری جو کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی. تبصير المسلمين بأمور دينهم، إيصال الدين الإسلامي الصحيح إلى أرجاء المعمورة بصورة واضحة نقية بلا ابتداع ولا تشويه. تعليم الأخوة بين الناس هدفنا الأساسي.
هو مطلب الساعة، لأن المسلمين قد استهدفوا بالحملات المغرضة المسيئة لتعاليم دينهم، ومنها عبادة القبور، المجالس غير الشرعية، التوسل بغير الله كالأموات، وطلب المساعدة منهم، الدعوة لزيارة الأماكن التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقبور بعض الصالحين وغير ذلك من العقائد الباطلة. ولا شك أن بعض القنوات الداعية إلى الإسلام بلغة الأردو قد أضلت المسلمين في جميع أنحاء العالم أكثر مما أضلت القنوات الغربية، لأن القنوات الغربية تعرض شكل المسلمين على صفة الجهال والضالين على التلفاز، أما هذه القنوات الداعية إلى الإسلام فتعرض شكل المسلمين كعباد القبور والمشركين. كما ترى نشاط الإذاعات والفضائيات على نقل هذه البدع والترويج لها مع ما هم عليه من مخالفات، وينقلون لطقوسها صورا حية يغتر بها العوام ويظنها الناس من الدين، سيما إذا شارك فيها المحسوبون على العلم والعلماء. فليتق الله من كان موضع اقتداء ألا يكون فتنة للمؤمنين. الآن نقدم أمامكم بعض البرامج الشركية التي تنشر في المجتمع الإسلامي باسم الإسلام. هل تحبون مثل هذا الدين؟ وهل تحبون أن يدخل الشرك في بيوتنا وأن تتأثر به أسرنا ونحن لا نشعر؟ انظروا هذا الفيلم المبني على الشرك والبدع التي يدخل الإنسان بها في النار خالدا فيها. أليس عندهم علم بأن السجود لغير الله يخرج الإنسان عن الإسلام وأنه عمل شركي غير إسلامي؟ نحن لا نخالف تلفازا ولا فضائية، ولكن عندما نشاهد اختيارهم طريقا غير طريق الحق وغير طريق الإنصاف، وحينما نشاهد نشرهم أعمالا شركية، فإننا مضطرون إلى إخراج اسم القناة التي تعمل غير الحق والعدل والتي تشتغل في نشر الشرك والبدع لكي لا تتأثر بها الأسرة المسلمة، لأن في ظاهرها منظرا جميلا وفي داخلها سما قاتلا مهلكا. على سبيل المثال قناة QTV هي تنشر هذا، وتنشر الكهانة والتنجيم أيضا باسم الاستخارة، والمزارات وخانقاهات باسم أولياء الله. انظروا هذا المنظر، انظروا هذا المنظر الشركي بالدقة، ثم احكموا هل تحبون هذا السم القاتل؟ وهي تقول في أثناء الكلام إن الغيب يعلمه الله ورسوله. هل هذا صحيح؟ أبدا، بل الحقيقة أن الغيب لا يعلمه إلا الله فقط، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من مخلوقات الله تعالى. أليس من العجب أن كاهنا مقيما في باكستان ويرد على من يتصل عليه من السعودية أو من الكويت في لحظة أن الجن أو السحر موجود في بيت فلان في السعودية أو في بيت فلان في الكويت؟ فكيف أتى بهذا الخبر؟ هل هو يعرف الغيب؟ لا ريب أن هذا من مكائد الشيطان، لأن الذي يعرف أن بيت فلان قد يضره أو ينفعه فهو يعرف أن بعض العلم قد يفيده أو أن بعضه قد يضره، مع أن الأول من الغيبيات والثاني من البديهيات.
هو يعرف أن شخصا مسحورا أو به جن، فلو كان يعرف أنه في نفسه مشغول وغريق في الشركيات وينشرها أيضا. جزيرة قبرص محمد ناظم الحقاني النقشبندي قال: أمهلني يوما أو بعض يوم. عاد بعدها ليقول: أبشر، لقد اتصل الشيخ هاتفيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لنا بالتصوير. عندهم هذا المقام قضاء باقي هو في النماز. سألت فضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس عن قضاء الصلوات العمرية، فأجاب فضيلته بأنه لا أصل لها، ولم يثبت مثل هذه الصلاة لا من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ترك شخص عدة صلوات فعليه أن يتوب إلى الله توبة خالصة، لأنه غفور رحيم، وعليه ألا يتركها بعد ذلك بل يقوم بها. والذي يقال في قناة QTV باطل لا أصل له، بل هذا من البدع، وعلى المسلم أن يجتنب البدع ويعمل بالكتاب والسنة. إخوتنا المشاهدين، هذا المغني يقول بأن حكم الخواجة يمشي في العالم كله، وهذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف للعقيدة الصحيحة. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري. نبذة تعريفية عنا. إن العلماء الذين ينشرون التوحيد هم أهلنا ومعارفنا، ولسنا بغريبين عنهم، ومنهم فضيلة الشيخ رضاء الله عبد الكريم مدني، وفضيلة الشيخ عزيز شمس، وفضيلة الشيخ البروفيسور عبد الله ناصر رحماني، والدكتور طالب الرحمن حفظهم الله تعالى. أيها الأحبة، إن المسعى يحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي من أجل تحقيق أهداف مؤسسة النور الخيرية، لذا فإننا ندعو جميع المسلمين إلى المبادرة والمساهمة عن طيب خاطر بسخاء في هذا المشروع الخير، داعين المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على صالح أعمالكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مؤسسة النور الخيرية www.noortv.com